نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے اپنے پہلے اسباق میں پڑھا کہ ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور علم الصرف کے ماہرین نے کلمہ کو مختلف اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے ہم نے پڑھا کہ اس کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف ہیں، اور مادہ کے اعتبار سے اس کی 6 قسمیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ اور حروف صحیح اور علت کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں: صحیح اور معتل۔ اور پھر ہم نے کہا صحیح کی آگے 3 قسمیں ہیں: سالم، محمود اور مضاف۔ اور معتل کی ہم نے کہا 2 قسمیں آتی ہیں: معتل بیک حرف اور معتل بدو حرف۔ اور معتل بیک حرف کی بھی آگے 3 اقسام ہیں: مثال، اجوف اور ناقص، جبکہ معتل بدو حرف کو لفیف بھی کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں: لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ پھر ہم نے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے کچھ قوانین پڑھے کہ کس طرح سے آپ پہچان کر سکتے ہیں یہ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ پھر ہم نے حروف اصلی کی تعریف دیکھی اور اوزان کے حوالے سے بات کی۔ پھر ہم نے حروف جارہ کے حوالے سے دیکھا کہ 17 حروف جارہ ہیں۔ پھر ہم نے مضاف کے حوالے سے مرکب اضافی کو پڑھا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں کہ اسم کی ایک اور قسم، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں: اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ کہتے ہیں اسم ظاہر وہ اسم ہے جو کسی شے یا ذات پر صراحتاً دلالت کرتا ہے، جیسے الرجل، القلم، مرد اور قلم، کسی چیز کا نام آ کے صراحتاً اسی پہ ذکر کرتا ہے۔ لیکن اسم ضمیر جو ہے نا، وہ اسم ہے جو غائب، مخاطب یا متکلم، تو 3 ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں: یا تو وہ غائب ہوگا جس کے حوالے سے بات ہو رہی، یا وہ مخاطب ہوگا جس سے جو بات کر رہا ہوگا، یا جس سے بات کر رہا ہوگا، یا متکلم جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، پر قرائتاً دلالت کرتا ہے، جیسے ہوا، وہ، انتا، تو، انا، میں۔ تو اس میں ضمیر کی آگے 2 قسمیں کی گئی ہیں: اس میں ظاہر تو صراحتاً دلالت کرتا ہے کسی شے یا ذات پہ، تو اس میں ضمیر جو ہے نا وہ کنایتاً کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی آگے 2 قسمیں بیان کی ہیں: ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ تو متصل سے ہے کہ ضمیر جو جڑی ہوئی ہو، اور ضمیر منفصل جو اس سے الگ ہو۔ تو ضمیر متصل وہ کلمہ ہے جس کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر بولنا ممکن نہیں ہوتا۔ دوسرے کے ساتھ جب تک نہیں ملائیں گے تو آپ بول نہیں سکتے ہو۔ اس کی آگے انہوں نے کہا 2 قسمیں: ایک بارز ہے اور دوسری مستتر ہے۔ تو بارز جو ہے وہ ظاہر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ضمیر، اور مستتر نظر نہیں آ، پوشیدہ اس ضمیر کے معنی آپ لے رہے ہوتے ہیں، لیتے ہیں۔ تو ضمیر بارز کی انہوں نے کہا کہ یہ 3 قسمیں: وہ مرفوع متصل ہے، یا منصوب متصل ہے، یا مجرور متصل ہے۔ تو مرفوع متصل کے حوالے سے اس نے بات کی کہ یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہے، اور جو فعل ماضی معروف یا مجہول کے ساتھ آتی ہیں تو اس کی انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ الف جو آتا ہے وہ تثنیہ کے ساتھ یہ ضمیر مرفوع متصل آتی ہے، واو جمع کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، اور نون نسوہ جو ہے نا وہ جمع مونس کا نون اس کو کہتے ہیں، تو جمع مونس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے نون نسوہ: تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو، نا۔ تو یہ الگ سے نہیں، دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر آپ اس کو نہیں بول سکتے، بولنا ممکن نہیں ہے۔ تو مضارع اور امر نہیں کے ساتھ بھی کچھ ضمیریں، وہ 4 ضمیریں ہوتی ہیں بنیادی طور پر ان سے ملی: الف تثنیہ کے لیے ہوتی ہے، اور واو جمع کی جو ہم نے پڑھا ماضی میں بھی۔ جبکہ مخاطبہ کے لیے کہتے ہیں یہ یا ہوتا ہے، اور نون جمع مونس کا نون ہوتا ہے، جمع مونس کے لیے نون لگایا جاتا ہے، جمع مونس کا نون۔ پھر جو دوسری ضمیر منصوب متصل ہے، اس میں یہ ضمیریں محل نصب میں آتی ہیں۔ اس محل کو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ یہ محل نصب کیا ہے۔ تو اگر فعل سے متصل ہوں تو مفعول بنتی ہیں۔ جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہیں وہ جب فعل کے ساتھ ملتی ہیں تو فاعل بنتی ہیں، جبکہ ضمیر منصوب متصل جب فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہیں تو مفعول بنتی ہیں۔ اس میں اس کی مثالیں ہم نے ساری دی: ہو، اس کا، ہما، ان 2 کا، ہم ان سب کا، ہا اس ایک مونس کا، اور ہما ان 2 کا مرد اور دونوں کے لیے، ہننا۔ تو اس طرح کا، تیرا، کما تم 2 کا، کم تم سب کا، کی تجھ ایک مونس کا،
کما تم دو مونس کا، کنا تم سب مونس کا، پھر نی مجھے اور نا ہمیں۔ تو یہ منصوب متصل ہیں، جو فعل کے ساتھ متصل ہوں تو مفعول بنتی ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے نا وہ ضمیر متصل کی ہے، مجرور۔ ضمیر متصل کی دو قسمیں ہم نے بیان کی تھی، اس میں ایک بارز اور دوسری مستتر ہے، اور اس میں ضمیر بارز کی ہم نے کہا 3 قسمیں ہیں، وہ مرفوع متصل ہے، اور ضمیر منصوب متصل ہے، اور پھر مجرور متصل جو ہوتی ہیں یہ ضمیریں اسم اور حرف جر کے بعد آتی ہیں، اسم کے ساتھ آتی ہیں کے بعد آتی ہیں یا حرف جر کے بعد آتی ہیں۔ اسم کے بعد جب یہ ضمیر آتی ہے تو مضاف الیہ کو کہتے ہیں، اور حرف جر کے بعد جب آتی ہیں تو یہ مجرور کہلاتی ہیں۔ تو دونوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اسم کے لحاظ سے انہیں کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، اور کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہننا، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتاب کی، کتاب کما، کتاب کننا، کتابی، کتاب نا۔ تو مجرور یعنی حرف جار کے بعد آ رہی ہو تو لام حرف جار ہے تو لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا۔ تو مستتر جو دوسری ہم نے پڑھی رہ گئی تھی، کیونکہ ضمیر متصل کی دو قسمیں پڑھی تھی، بارز اور مستتر، اور بارز کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ اور اب جو مستتر ضمیر ہوتی ہے اس کو پوشیدہ بھی کہتے ہیں، وہ ضمیر جو ظاہر نہیں ہوتی بلکہ سمجھ دی جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضمیر اس میں ہے، مثلا ذہبا وہ گیا، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، یہ لکھی، یہ اس میں نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں ہوا ضمیر اس کے اندر ہے۔ پھر ہمارے پاس جو دوسری قسم آتی ہے ضمیر متصل کے بعد ضمیر منفصل، تو کہتے ہیں ضمیر منفصل جو ہے نا وہ پہلے ہی ہم نے متصل میں پڑھا تھا کہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر بولنا اس کو ممکن نہیں ہوتا، لیکن ضمیر منفصل وہ ضمیر جو اس میں ظاہر کی طرح ایک مستقل کلمہ ہوتی ہے اور دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اس کا مستقل بولنا ممکن ہوتا ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، جبکہ متصل میں ہم نے مرفوع متصل اور منصوب متصل اور مجرور متصل پڑھی تھی، تو یہاں پہ صرف اس کی مرفوع منفصل ہے اور منصوب منفصل ہے۔ تو مرفوع منفصل میں اس نے یہ چارٹ میں دیے ہوئے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، کہ واحد کے لیے آپ کے پاس مذکر غائب کے لیے ہوا، اور اس کے تثنیہ کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہم ہے، اور مونث غائب کے لیے ہیا واحد اور تثنیہ میں ہما اور جمع کے لیے ہننا، جبکہ مذکر مخاطب کے لیے انتا اور تثنیہ کے لیے اس انتما اور جمع کے لیے انتم، تو مونث مخاطب کے لیے انتی اور اس کے تثنیہ کے لیے انتما اور اس کے جمع کے لیے انتنا، اور مذکر و مونث متکلم دونوں کے لیے، مونث و مذکر جو متکلم ہوتے ہیں اس کے لیے انا، نحنو۔ اور دوسری جو قسم ہے اس کی منصوب منفصل، تو اس میں ہم ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا نا سے پہلے جو ہے نا وہ ایا آتا ہے، تو یہ منصوب آپ نے جو پیچھے پڑھی تھی ہو، ہما، ہم، ضمیر منصوب متصل پڑھی تھی، ضمیر منصوب متصل جو ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں فرق یہ منصوب منفصل میں جو فرق آیا تھا وہ ایا آتا ہے ان کے پیچھے، تو یہ ایا ہو، ایا ہما، ایا ہم، ایا ہا، ایا ہما، ایا ہننا، ایا کا، ایا کما، ایا کم، ایا کی، ایا کما، ایا کننا، ایا یا، ایا نا۔ تو قرآن پاک میں ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ جو ایاک وہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ اس کے بعد ہم نے، کیونکہ پہلے ہم تھوڑے سے جو تھیوریٹیکل چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے، تھوڑے سے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، تو پھر ایک مناسب طریقے سے ہم کوئی ایک لفظ لے کے، کلمہ لے کے، تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو پھر دیکھتے چلے جائیں گے تاکہ ہماری بہتر طور پہ سمجھ سکیں کہ عربی زبان میں کس طرح جملوں کی ترتیب اور کس طرح اس کو ہم اپنی زبان کو بہتر کر سکتے ہیں، زبانداری کو بہتر کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔